ایک شخص اپنی شادی سے پہلے ہر وقت گھر والوں سے لڑا کرتا تھا کہ تم کیا ہر وقت آلو بینگن پکاتے رہتے ہو؟ میری شادی ہوگی تو یہ منحوس ڈش اپنے گھر میں کبھی نہیں پکنے دوں گا۔ شادی ہوتے ہی گھر والوں سے علیحدہ ہو گیا۔ چند دن بعد اس کے گھر والے اس کے گھر ملنے پہنچے۔ کھانے کا وقت تھا۔ دسترخوان لگا تو اس پر آلو بینگن سجے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے اسے خوب سنائی اور پکڑ کر مارا کہ آلو بینگن کی بکواس کر کر کے تم نے سالوں ہمارا دماغ چاٹا ہے، اب یہ کیا سوغات ہے؟ وہ شخص کپڑے جھاڑتے ہوئے اطمینان سے اٹھ کر کہنے لگا، یہ آلو بینگن تو نہیں، یہ تو بینگن آلو ہیں۔ جٹ کی شادی ہوئی، خوب مٹھائی بانٹی گئی۔ پہلا بیٹا ہوا، خوب مٹھائی بانٹی گئی۔ دوسرا بیٹا ہوا، پھر مٹھائی بانٹی۔ 5 سال بعد بچوں کو اسکول داخل کروانے گیا۔ فیس 15,000 روپے، گھر آ کر خوب رویا تو بیوی بولی، جدو مینو تکلیف ہوندی سی تے مٹھائیاں ونڈدا سی، اج خود تکلیف ہوئی ہے تے روندا کیوں ہے؟ ایک لڑکا جم گیا اور کوچ سے پوچھا، میں اپنی گرل فرینڈز کو متاثر کرنا چاہتا ہوں، مجھے کون سی مشین اس کام کے لیے استعمال کرنی چاہیے؟ کوچ مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا اس کام کے لیے تجھے ATM مشین استعمال کرنی چاہیے۔ مریض ڈاکٹر سے، میں 100 سال سے زیادہ کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا تم سگریٹ پیتے ہو؟ مریض نے جواب دیا، نہیں۔ ڈاکٹر، کیا پیٹ بھر کر مزیدار کھانے کھاتے ہو؟ مریض بولا، نہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ جاگتے ہو؟ مریض، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تمہارے خوبصورت عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ مریض بولا، نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بولے، تو پھر مر جاؤ، الو کے کان 100 سال جی کر کرنا کیا ہے؟ ایک بچہ غائب ہو گیا۔ کسی نے اس بچے کی تصویر تلاش گمشدہ کے طور پر فیس بک پر ڈال دی کہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی رہے اور دوسرے لوگ بھی تصویر فارورڈ کریں۔ شام کو بچہ واپس گھر پہنچ گیا، لیکن آج 1 سال ہو گیا ہے اور اس بچے کی تصویر اب بھی فارورڈ ہو رہی ہے۔ بچہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اسے پکڑ کر اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ ایک آدمی نے سردار سے پوچھا، تم اگلے جنم میں کیا بننا چاہتے ہو؟ سردار نے جواب دیا، میں اگلے جنم میں کاکڑوچ بننا چاہتا ہوں۔ دوست نے پوچھا، کاکڑوچ، وہ کیوں؟ سردار بولا، کیونکہ میری بیوی صرف کاکڑوچ سے ڈرتی ہے۔ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ پاس بیٹھے بزرگ نے کہا، تم دوزخ کے راستے پر جا رہے ہو۔ چرسی بولا، اوئے بے غیرتو، گڈی روکو، میں تے گجرات جانا سی۔ ایک مرتبہ ملا نصر الدین کو خطبہ دینے کی دعوت دی گئی، مگر ملا اس خطبے کے لیے دل سے راضی نہیں تھے۔ خیر، منبر پر کھڑے ہو کر ملا نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے خطبے میں کیا کہنے والا ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں۔ ملا نے کہا، میں ان لوگوں سے خطاب کرنا ہی نہیں چاہتا جو یہ تک نہیں جانتے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ملا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ دوسرے ہفتے پھر ملا کو خطبے کے لیے طلب کیا گیا۔ اس مرتبہ ملا منبر پر کھڑے ہو کر پھر یہی سوال کیا تو لوگوں نے جواب میں کہا، ہاں۔ نصر الدین نے کہا، اچھا تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں؟
تو میں اپنا قیمتی وقت برباد کرنا نہیں چاہتا، اور پھر نکل پڑے۔ اس بار لوگ تذبذب میں پڑ گئے اور فیصلہ کیا کہ ملا کو پھر سے خطبے کے لیے مدعو کیا جائے۔ تیسرے ہفتے ملا پھر تشریف لائے۔ حسب مطابق وہی سوال پوچھا۔ اس بار لوگ تیار تھے کہ جواب میں کیا کہنا ہے۔ نصف لوگوں نے کہا ہاں، تو بقیہ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو ملا بولے، وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں، بقیہ لوگوں کو بتا دے۔ یہ کہہ کر پھر چلے گئے اور لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ کسی سردار جی نے دن کے 11 بجے سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک دوسرا سردار خشک کھیت کے درمیان کشتی پر بیٹھا کشتی کو چپو سے چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردار جی کو بہت غصہ آیا، گاڑی روکی اور شیشہ نیچے کر کے چلائے، ابے گدھے کے بچے، تم جیسے سکھوں کی وجہ سے پوری سکھ برادری بدنام ہے۔ انہی حرکتوں نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ قسم واحے گرو کی، اگر مجھے تیرنا آتا تو ابھی وہاں آ کر تمہاری ٹھکائی کرتا۔ عورت اپنے وکیل سے، میں اپنے سابقہ شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل حیران ہو کر بولا، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ عورت بولی، دراصل بات یہ ہے کہ جب سے وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں بہت خوش خوش نظر آتے ہیں، اور یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ بوڑھے میاں بیوی نے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے روزانہ 2 میل پیدل چلنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ وہ پیدل چلے۔ ایک ہی میل چلے تھے کہ دونوں بہت تھک گئے۔ بوڑھے میاں نے بیوی سے پوچھا، تم تھک تو نہیں گئی؟ بیوی جو کہ بہت تھک گئی تھی لیکن شوہر کی ہمدردی دیکھ کر بولی، نہیں تو ابھی تو میں 2 میل اور چل سکتی ہوں۔ تو بوڑھے میاں بولے، واپس گھر جاؤ اور کار لے آؤ، میں بہت تھک چکا ہوں۔ پٹھان میراسی سے، تمہیں تیرنا آتا ہے؟ میراسی، نہیں۔ پٹھان، تم سے تو اچھا میرا کتا ہے جو تیر لیتا ہے۔ میراسی بولا، تم کو تیرنا آتا ہے؟ پٹھان، ہاں آتا ہے۔ میراسی، پھر تم میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟